كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العالمين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل محمین المظلومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدم الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجهم وغاصب حقوق وفضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل محمد وآل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف محمد جہاں جہاں بھی مولا حسن علیہ السلام کی مجلس عزا برپا کی گئی ہے مولا تمام کا پرسہ بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما یا مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل جتنے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو مشکل کشا کے صدقے میں دور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے صلوات پڑھ دے محمد اور آل وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ ہے 1442 اور آج کا دن نقصان بھرا دن ہے ایک غم سے بھرا دن ہے اور بہت بڑا نقصان اتنا بڑا نقصان کہ آج امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے کوئی غیر نہ تھے اہل بیت پہ یہ ظلم کرنے والے کوئی غیر نہ تھے کوئی یہودی مولا علی کو شہید کرنے والے کا جنازہ چھوڑنے والے مولا حسین علیہ السلام کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پیاسا شہید کرنے والے یہ سارے کے سارے یہ ظلم و ستم کرنے والے غیر نہ تھے بلکہ سبھی کلمہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر اہل بیت کو ستانے والے یہ سبھی کے سبھی مسلمان تھے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور آج جمعہ بھی ہے اور پتہ نہیں کہ کتنی ایسی مسجدیں ہوگی مسلمانوں کی آج 3 دن پہلے ایک ملے کے مرنے کا دن تھا لوگوں نے اسے عید کی طرح منایا لوگوں نے جو ہے اتنا بڑھا چڑھا کے اس دن کو منایا اور اسے عید رضا کا نام دے دیا عید رضا جب ہم اسلام کی حقیقی عید خود آل محمد کے چاہنے والوں پہ بدعت کا فتویٰ لگانے والے خود عید رضا مناتے نظر آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ جو بھی عید منائیں واسطہ نہیں لیکن انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور فتویٰ دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو جس چیز کو عید کا نام دے رہے ہیں آل مولا کے چاہنے والے مذہب آل محمد کے ماننے والے اور اپنے دل میں اہل بیت کی مودت و محبت مناتے ہیں یہ کسی ملا کے فتوے کی محتاج نہیں خود قرآن میں اس عید منانے کی دلیل موجود ہے آج جو ہمارا موضوع ہے پچھلے 2 جمعہ سے جو موضوع ہمارا مسلسل بیان ہو رہا ہے وہ آج تیسرا جمعہ ہے اور میری
کوشش رہے گی کہ میں اسی موضوع پہ رہتے ہوئے والسلام پر بھی کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پچھلے جمعہ جہاں گفتگو پہنچی تھی کہ عمر کی طرف سے بنا دیا گیا بغیر سوچے سمجھے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالوں سے جس نے نہیں دیکھا وہ پچھلے بیان دیکھ سکتے ہیں، اسی چینل پر خانقاہ پنجتن پر یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اور فیس بک پہ سید معین علی ایس قادری یہ آئی ڈی موجود ہے۔ اس پہ آج تیسرا بیان ہے اور وقت بہت کم ہے۔ میں پچھلی گفتگو کو گفتگو ہم نے اختتام تک پہنچ، وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کو بغیر سوچے سمجھے خلیفہ بنایا گیا، بغیر سوچے سمجھے حضرت کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بٹ گئے، امت میں کئی فرقے ہو گئے، امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اسی ایک فتنے کی وجہ سے، سقیفہ والے فتنے کی وجہ سے۔ اگر وہ فتنہ نہ ہوتا، ایک اہل بیت انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے، لیکن چونکہ انہیں ہونا ہی تھا گمراہ، اسی لیے انہوں نے چھوڑ دیا اہل بیت کو بھی اور قرآن کو بھی۔ یہ قرآن، اہل بیت کا مقام قرآن سے نہیں پوچھا۔ اگر بندوں نے قرآن کو جاننا تھا تو وہ اہل بیت سے پوچھتے، اور اگر اہل بیت کو جاننا تھا تو قرآن سے پوچھتے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو حقیقی طور پہ جانتے ہیں۔ ملا اپنے کاموں کو جانتا ہے، حقیقی طور پہ قرآن اہل بیت کو جانتا ہے، اہل بیت قرآن کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بندہ کہیں بھی جائے گا تو علاوہ گمراہ ہونے کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہ السلام، اب یہ سفر اتنا کٹھن ہے کہ یہاں پہ کفر کا پتھر بھی آئے گا، یہاں پہ شرک کی گولی بھی چلے گی، اور یہاں پہ جو ہے غالی اور نصیری جیسے کانٹے بھی راستے میں ہمیں نظر آئیں گے، یہاں پہ گمراہ اور رافضی جیسے تانے بھی ہمیں نظر آئیں گے، اور کئی منافق کتے بھی ہمیں راستے میں نظر آئیں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں منزل تک پہنچنا ہے تو ان تمام کتوں کو اگنور کرنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی، یہ نہیں، منزل ہماری اہل بیت ہے۔ انہوں نے تو اہل بیت کو بھی پریشان کیا ہے، تو ان کے چاہنے والوں کو نہیں پریشان کرنے والے وہ کرتے رہیں، وہ اپنا کردار نبھائیں، ہمیں اپنا کردار نبھانا ہے۔ وہ اہل بیت کو چھوڑ کے گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں اہل بیت کو تھام کے ہدایت کے راستے پہ قائم رہنا ہے، اور ہدایت کے راستے پر وہی آواز سے محمد اور آل محمد پر صلی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو بکر کو بغیر سوچے سمجھے خلیفہ بنا دیا گیا، اور یہ سقیفہ نے فرمایا تھا جناب عمار سے کہ میرے اٹھے گا، اس کے بعد تلواریں بھی کھینچیں گی، کچھ جو ہے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے، کچھ جہنمی بھی ہو جائیں گے، تو لہٰذا کوئی بھی فتنہ اٹھے ساتھ علی کا دینا ہے، اس لیے کہ علی وہ واحد شخصیت ہے میرے بعد، علی گا تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ کے کسی اور لوگوں کا ساتھ دیا۔ جو پہلا خطبہ ہے، جو پہلا خطبہ ہے آپ کا، وہ ذرا ملاحظ، خلفاء صفحہ نمبر 133 اور 136 پر یہاں پر یہ موجود ہے، اور دوسری کتاب الامامت و سیاست صفحہ نمبر 26۔ دیکھیں تاریخ خلفاء میں علامہ جلال الدین سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی جو جبرن لی گئی، وہاں کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا وہاں پہ خون خرابے کی باتیں ہو گئی۔ سعد بن عبادہ کا وہ حضرت ابو بکر نے جو ہے اس بیعت کے بعد، سقیفہ والی خاص بیعت کے بعد عام بیعت ہوئی، عوام میں بیعت شروع ہوئی۔ بیعت کے بعد آپ نے خطبہ دیا، حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا۔ دیکھیں ہمارا ارادہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ ویسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بیان ہم کرتے ہیں تو شیطان درمیان میں آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ حرکتیں لے کر۔ لہٰذا خطبہ دیا گیا، عام میں خطبہ دیا۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر نے خطبہ کس طرح سے دیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو بہت ہی ضروری ہے۔
ہمارا ارادہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ ہم حق بات اس لیے نہیں بتاتے کہ کسی کو ہم تکلیف پہنچائیں، ہم حق بات بتاتے اس لیے ہیں کہ لوگوں تک حقائق پہنچے، وہ حقائق کہ جو مولویوں نے چھپائے ہیں، جو ملاؤں نے چھپا دیے۔ اب وہ حقائق سن کے آپ کو تکلیف ہو جائے تو جناب ذمہ دار ہم نہیں، آپ کے مولوی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو حق نہیں بتایا۔ ہماری بالکل بھی یہ نیت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ بھی حقیقت سنا کے ایسی جو آپ کو تکلیف ہو جائے، ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن یہ حقائق بیان کرنا ضروری ہے۔ لوگ آج اتنی لمبی زبانیں نکال کے اہل بیت کے خلاف کچھ بھی بکواس کر دیتے ہیں، جس کی جیسی مرضی آتی ہے نعوذ باللہ اہل بیت کی شان میں کچھ بھی انسن بول دیتا ہے۔ لہٰذا پتہ ہونا چاہیے کہ تم جسے معصوم کا درجہ دیتے ہو، تمہاری نظر میں جو معصوم ہے وہ اور ہے، اور جو اللہ کے مقرر کردہ معصوم ہیں جن کی عصمت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، تم نے اسے نعوذ باللہ اس قدر گھٹا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ تمہیں ان دونوں کا فرق بھی نہیں پتہ، اور تم لوگوں کے بنائے ہوئے کو اللہ کے بنائے ہوئے پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ حال آج ہو چکا ہے۔ اہل بیت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بھی خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو جو مقام دیا ہے وہ اہل بیت کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ زمانے میں جو چرچا اہل بیت کا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو منصب، جو کمال، جو عصمت کی پوسٹ پہ اللہ نے ان ہستیوں کو رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ ہمارے محتاج نہیں۔ لیکن یہ جو تینوں حضرات ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی جن کی طبیعت ان سے ملتی تھی، وہ لوگوں کی جو ہے بہومتی کے محتاج تھے۔ اگر سقیفے میں لوگ جمع ہو کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہ بناتے تو وہ تو نہ بنتے، لیکن مولا علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان رسول اللہ نے 1.5 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا۔ اب آپ کے مقدر کی بات ہے، اب ہمارے مقدر کی بات ہے۔ آپ کے مقدر میں یہ آیا کہ آپ کے مجمع میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا، پتہ چلا آپ کے مقدر میں یزید آیا، ہمارے مقدر میں حسین آئے، آپ کے مقدر میں معاویہ آیا، ہمارے مقدر میں حسن مجتبی آئے، آپ کے مقدر میں ابو سفیان آیا، ہمارے مقدر میں مولا کائنات آئے، آپ کے مقدر میں ابو سفیان آیا، ہمارے مقدر میں پاک طیب و طاہر ہستیاں آئی، آپ کے مقدر میں جی ہندہ آ گئی، ہمارے مقدر میں سیدہ کائنات اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی پاک ہستیاں آ گئی، آپ کے مقدر میں لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ آیا۔ یہ فرق ہے۔ حیدری، آپ کے مقدر میں لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ آپ کے مقدر میں حجرے میں بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں غدیر کے میدان میں بنایا ہوا خلیفہ آیا۔ آپ کے مقدر میں حضرت عمر کا اعلان کیا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں رسول اللہ کا اعلان کیا ہوا خلیفہ آیا۔ تو یہ فرق ہے۔ اللہ حیدری، یہ فرق ہے آپ کے اور ہمارے مقدر میں، یہ فرق ہے آپ کے اور ہمارے نصیب میں۔ آپ کے نصیب میں ان جیسے آئے، ہمارے نصیب میں ان پاک جیسی ہستیاں۔ آپ کو صحابہ کیسے نظر آتے ہیں جی؟ حضرت ابو بکر، آہا ان جیسا مقام کوئی نہیں۔ آپ کی نظر میں حضرت عمر جیسا صحابہ کوئی نہیں۔ آپ کے مقدر میں یہ حضرات آئے، اگر صحابہ کی لسٹ چیک کریں، آپ کے مقدر میں اگر حضرت ابو بکر ہے، ہمارے مقدر میں جناب سلمان جیسی عظیم ہستی ہے۔ آپ کے مقدر میں اگر حضرت عمر ہے، ہمارے مقدر میں ابو ذر جیسے صحابی ہیں۔ اگر آپ کے مقدر میں حضرت عثمان جیسا صحابی ہے، ہمارے مقدر میں بلال حبشی جیسا صحابی ہے۔ یہ دہلیز آل محمد کے بالکل وفادار صحابی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ خلافت ایک کی بہت ہی سخت موضوع ہے، یہ کسی کا دل دکھانے کے لیے موضوع بیان نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا ہم
کبھی بھی کسی صحابہ کے مخالف نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ ہم بلکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں جو صحابہ رسول، سچے صحابہ رسول کی مخالفت کرے۔ ہم تو خود مذہب شیعہ خود اس پہ لعنت کرتا ہے۔ لیکن ایک یاد رکھنا اصول ہے ہمارے یہاں، ہم کبھی صحابہ کو برا نہیں کہتے اور برے کو کبھی صحابی نہیں کہتے، بس ہمارے یہاں اصول ہے۔ لہٰذا آپ کو میں آپ کی کتاب سے بتاؤں گا کہ بھائی کون اچھا تھا کون برا تھا، بس یہی چیز، یہی فرق آپ کو آپ کے مولویوں نے نہیں بتائی، اور یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم آپ کو وہ حقیقت بتا دیتے ہیں اور وہ تانے ہم سننے کو تیار ہے۔ اگر یہ حقائق بیان کرنے کے بعد کوئی ہمیں کہتا ہے گمراہ، قبول ہے۔ اگر حقائق بیان کرنے کی وجہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں لعنتی، قبول ہے۔ لیکن اتنا فیصلہ تو کرو جناب کہ اگر ہم بتانے سے لعنتی ہو جاتے ہیں، لکھنے والا ہم سے بڑا لعنتی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سارا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں، ذرا سا بوجھ ہلکا کر کے ان کے کندھوں پر بھی ڈالیں جنہوں نے لکھا ہے۔ اگر انہوں نے لکھا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، اگر لکھا ہے تو پھر ہم پڑھ دیں گے، لکھا ہے تو ہم پڑھ دیں گے، اور جب ہم پڑھیں گے تو جناب آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ یہ کتابیں آپ کی ہے۔ ہم نے ہماری کتابیں تو ابھی کھولی بھی نہیں۔ اگر ہماری کتاب کھول کے اگر آپ کے سامنے ان کے حقائق بیان کرنے لگ جائیں گے، آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی۔ آپ تو اپنی کتابیں سنبھل کے نہیں سن پاتے، ہماری کتابیں تو ویسے ناممکن سا ہے کہ آپ اسے پڑھ پائیں۔ لہٰذا ذرا اونچی صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو پتہ چلا کہ ہم کسی بھی صحابہ کی مخالفت میں کوئی بات نہیں کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک حقائق پہنچے۔ لوگوں نے، مولویوں نے جنہیں بڑا چڑھا کے پیش کیا، ان کی حقیقت آپ کو بتائی نہیں جاتی، اور جن کی حقیقت، جن کی شان، جن کے فضائلوں میں اللہ نے قرآن کی آیتوں بلکہ صورتیں نازل فرمائی اور حدیث کی درجنوں کتابیں جو ہے رقم کی گئی، وہ آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ جو اہل بیت کی شان ہے وہ شان نہیں بتاتے، اور ان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت نہیں بتاتے۔ تو لہٰذا دیکھیں حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ کیا تھا، اس کے بعد میں مولا علی کا بھی، مولا علی کی جب میں خلافت تک پہنچوں گا، ظاہراً خلافت تک، تو میں بتاؤں گا کہ مولا علی کا پہلا خطبہ کون سا تھا۔ آئیے حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ سماعت فرمائیے، کیا فرماتے ہیں۔ بیعت عام کے بعد ایک بیعت خاص ہوئی سقیفے میں، اور پچھلے جمعہ بتایا تھا کس طرح سے ہوئی، مارنے کوٹنے پہ بات آ گئی تھی، خون خرابے پہ بات پہنچ گئی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے وہ بیعت کی گئی۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ بیعت عام کے بعد خطبہ دیا، حضرت ابو بکر ممبر پر کھڑے ہوئے، یہ تاریخ خلفاء کے صفحہ نمبر 33 پر 133 فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کی، رسول خدا کی تعریف بیان کی، اور فرمایا مسلمانوں، اے مسلمانوں، ذرا لفظوں پہ غور فرمائیں، مسلمانوں، تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم نے۔ ویسے ہم نہیں کہتے بار بار کہ تمہارے نصیب میں تمہارا بنایا ہوا آیا ہے خلیفہ، ہمارے نصیب میں اللہ کا بنایا ہوا آیا ہے خلیفہ۔ لہٰذا مجھے تم نے خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جس آیت کریمہ کو، سورہ نور کی جس آیت کو تلاوت کی، میں دہرا دوں اسے۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ میں نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین میں خلافت دے گا، خود اللہ خلافت دے گا، اور اس طرح جس طرح تم سے پہلے خلافت دی گئی۔ تو اللہ نے ایسے تو نعوذ باللہ کسی کو جو ہے لڑتے جھگڑتے لوگوں کے درمیان تو خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے باقاعدہ اعلان کروایا، اللہ نے مجمع اکٹھا کیا ہے، جب بھی کسی کی خلافت کا اعلان کروایا ہے اللہ نے مجمع اکٹھا کیا ہے، اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ یہ یاد رہے، رسول اللہ کا خلیفہ، یہاں پہ رسول اللہ کے خلیفے کی بات ہے، شیخ الاسلام کے خلیفے کی بات نہیں، یہ اس دور کے کسی شیخ کے خلیفے کی بات نہیں، یہ رحمت للعالمین کے خلیفہ کی بات ہے۔
بھائی یہ کیسی بات ہو کہ دیکھیں رحمت للعالمین کا خلیفہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے عالم کا خلیفہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا خلیفہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے علم والے کا خلیفہ ہو، اور بات اس کی ایسی ہو کہ جو بالکل علم پہ پوری نہ اترے۔ عالم کے خلیفہ عالم ہوتا ہے بھائی، عالم کا خلیفہ عالم ہوتا ہے، جانکار کا خلیفہ جانکار ہوتا ہے، جانکار کا خلیفہ جانکار ہوتا ہے۔ کسی ان پڑھ کو تو پڑھے لکھے کی جگہ پہ نہیں بٹھاتے، اگر کسی ان پڑھ کو پڑھے لکھے کی جگہ پہ بٹھا دو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ حال کیا ہوتا ہے۔ پھر ان پڑھ کو اگر پڑھے لکھے کی جگہ پہ بٹھا دو گے تو وہ کیا حال ہوگا۔ اگر کسی کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو اور بٹھا دو ڈرائیونگ سیٹ پہ، انشاءاللہ جنازہ ہی گھر آئے گا۔ تو جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا، انہوں نے سمجھے کہ اپنا جنازہ خود تیار کر دیا، اور جس کے پاس علم نہ تھا اور اسے رسول اللہ کے ممبر پہ بٹھا دیا، انہوں نے اپنے عقیدے کا جنازہ خود نکال لیا۔ لہٰذا ہم نے رسول اللہ کے خلیفہ کو، ہم نے اس خلیفہ کو مانا ہے جو علم میں بھی بے مثال ہے، جو حکمت میں بھی بے مثال ہے، جو دعوے میں بھی بے مثال ہے، جو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا اسے خلیفہ مانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے تو فرمایا خلافت میں دوں گا، یہ جناب فرماتے کہ تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا، اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ جناب خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو خلافت کے قابل ہی نہیں ہوں، اب تم نے مجھے بنایا ہے تو اب بھگتو۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ آگے دیکھیں وہ لفظ موجود ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اب اگر میں بھلائی کروں، اب اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلنا، اور جب میں راستے سے بھٹک جاؤں اور اگر مجھ سے برائی سرزد ہو تو مجھے ملامت کرنا، مجھے ٹوکنا۔ اب یہ ہو گیا 133واں صفحہ۔ اور اگلی کتاب الامامت والسیاست میں جناب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جناب کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں، اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری اتباع کرنا، میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا۔ اگر میں دیکھیں یہ نعوذ باللہ، کیا یہ رسول اللہ کا کوئی خلیفہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہے کہ اگر میں جب تک سیدھا چلوں تب تک تم میرے پیچھے چلنا، اور جب میں ادھر ادھر ہو جاؤں بھٹک جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، سیدھا کر دینا۔ اب وہ کیسے سیدھا کرنا یہ تو وہی جانتے ہیں، مجھے سیدھا کر دینا۔ کیوں؟ تم کو علم ہونا چاہیے، یہ اہل سنت کے عالم ہیں، اور یہ کتاب ہے 1168 سال پرانی، 1168 سال، وزن والی بات ہو گئی تھوڑی، 1168 سال پرانی کتاب ہے الامامت والسیاست۔ اس کے صفحہ نمبر پر ہے 28 صفحہ نمبر۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے پیچھے چلنا، جب میں ادھر ادھر ہوں مجھے سیدھا کر دینا۔ کیوں؟ تم کو علم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ شیطان ہے۔ بھائی حضرت ابو بکر کے ساتھ فرماتے ہیں خود حضرت کہ میرے ساتھ شیطان ہے جو کبھی بھی مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے، جو کبھی بھی مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے، جو کبھی بھی مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جب تم مجھے غصے کی حالت میں دیکھو تم مجھ سے بچتے رہنا، جو مجھ سے بچتے رہنا۔ دیکھیں یہ الفاظ تھوڑے کڑوے ہیں لیکن آپ کو قبول کرنے ہوں گے کہ بھائی جن پہ شیطان سوار ہو جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو پشت رسول پہ اور مہر نبوت پہ سوار ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مہر نبوت پہ سوار ہوتے ہیں۔
جو سرکار کے کاندھوں پہ نظر آتے ہیں، جو کبھی آغوش رسول میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی زلفوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں، کبھی اگر یہ رسول خدا نماز کی حالت میں ہو اور یہ پشت پہ آ جائے تو وہ رسول سے فرماتا ہے نماز کو لمبی کر دے جب تک یہ حسنین اتر نہ جائے۔ تو بھائی جو رسول کی پشت پہ سوار ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن پر شیطان سوار ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ بہتر کون ہے۔ ہم نے تو کر لیا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے بہتر کون ہے۔ لہذا اگر کسی کو گاڑی نہ آتی ہو، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے گاڑی واڑی چلانا آتا نہیں ہے، لہٰذا اب تم نے مجھے بٹھا دیا ہے تو اب میں چلاؤں گا۔ یہاں پہ 4-5 بندے یا 15-20 بندے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ووٹ کیا، بھائی گاڑی کون چلائے گا، ووٹنگ کرو۔ اب نام اس بندے کا آیا کہ جسے گاڑی چلانا نہیں آتی، اب وہ کہے بھائی ڈرائیونگ سیٹ پہ کہ دیکھو میں تو اس لائق نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے اب جب تک میں گاڑی سیدھی چلاؤں تب تک خیر۔ اب اگر ڈرائیونگ کا جو ہے گاڑی کا ہینڈل کہیں ادھر ادھر ہو جائے، اسٹیئرنگ تم سیدھا کر دینا، گاڑی سیدھی کر دینا، آگے ہے کھائی، مشکل راستہ، ساپر کا ٹرافک اتنی زوردار، ٹول ناکے میں اتنا ٹرافک، اور یہ بھائی گاڑی چلانا آتی نہیں۔ اب وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے دے گا، یہ بتانے کے بعد بھی کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو چلانا نہیں آتا، خود مجھے چلانا نہیں آتا۔ تو بھائی ڈرائیونگ سیٹ پہ اسی کو بیٹھنا چاہیے جسے گاڑی چلانا آتا ہو۔ بھائی ہر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا۔ اب مجھے کچھ بات آپ سے کرنی ہے، ہر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہر آگے کھڑے رہنے والا امام نہیں ہوتا۔ ہر آگے کھڑے رہنے والا امام نے، بس میری ان باتوں پہ آپ توجہ فرما دیجئے، اور بات سمجھ آئے تو بس تائید بول کے کر دیجئے۔ ہر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ جاہل بھی ہو، گاڑی چلانا نہ آتا ہو۔ ہر آگے کھڑے رہنے والا امام نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اسے نماز پڑھنا ہی نہ آتی ہو اور آ گیا ہو مصلی پر۔ ہر آگے کھڑے رہنے والا امام نہیں ہوتا، ہر علم کا دعوے دار عالم نہیں ہوتا، ہر علم کا دعویٰ کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ کچھ جاہل بھی ہوتے ہیں جو دعویٰ کر کے پھنس جاتے ہیں۔ ڈرائیور کون ہوتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا، ہادی کون ہوتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا، امام کون ہوتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے یہ لفظ آپ ذرا غور فرمائیں، ہر علم کا دعویٰ کرنے والا عالم نہیں ہوتا، نبی کو ہر دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے رسول کو دیکھا وہ سارے ہی صحابی نہیں ہوتے، کچھ ان میں ابو لہب جیسے خناس بھی ہوتے ہیں، کچھ ان میں عتبہ جیسے ایسے مشرک بھی ہوتے ہیں بھائی، ہے نا، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے بھی رسول کو دیکھا۔ پتہ چلا رسول کو ہر دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا، اور ہر صحابی کہلانے والا رضی اللہ نہیں ہوتا، ہر صحابی کہلانے والا رضی اللہ نہیں ہوتا، اور ہر مانگنے والا فرشتہ نہیں ہوتا۔ کاش آپ میری باتوں کے جو ہے انتہا تک پہنچ جائے، اختتام تک پہنچے۔ ہر مانگنے والا فرشتہ نہیں ہوتا، ہر مانگنے والا فرشتہ نہیں ہوتا، اور ہر کسی کی چکی چلانے والا فرشتوں کا سلطان نہیں ہوتا، ہر کسی کی چکی چلانے والا فرشتوں کا سلطان نہیں ہوتا، اور ہر کسی کے احترام میں نبی ممبر نہیں چھوڑتے، ہر کسی کے احترام میں نبی ممبر نہیں چھوڑتے، ہر کسی کے لیے رسول اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، اور
ہر کوئی وہ انسان جو قلم چلاتا ہے، ہر کوئی قلم سے ذوالفقار کا کام نہیں لے سکتا، ہر کوئی قلم سے ذوالفقار کا کام نہیں لے سکتا، اور ہر نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نمازی پھر کون ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی قلم چلانے والے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فتوے دیے تھے مولا حسین کے کفر کے فتوے، کچھ لوگوں نے قلم چلائی، فتویٰ دیا نعوذ باللہ مولا علی کافر ہے، واجب القتل ہے، فتویٰ دینے والوں نے یہ بھی فتوے دیے۔ پتہ چلا ہر قلم چلانے والا قلم سے ذوالفقار کا کام نہیں لیتا، کچھ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے اپنی قلم سے۔ ہر نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، کبھی کبھی صفوں میں کھڑے ہوئے مولا علی کے قاتل بھی ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی حسین ابن علی کو چھوڑ کے یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نمازی نہیں تھے، وہ لعنتی تھے۔ ہر نمازی نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، اور ہر کسی کے کپڑے جنت سے نہیں آتے، ہر کسی کے کپڑے جنت سے۔ کاش آپ میری بات پہ ذرا غور فرمائیں، میری آواز تو جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک آپ کی تو ٹھیک ٹھاک ہے، اگر ہے تو پھر بول کے تائید کیجئے۔ ہر کسی کے کپڑے جنت سے نہیں آتے، ہر کسی کا جھولا جبریل نہیں جھلاتے، ہر کسی کا جھولا جبریل نہیں جھلاتے، ہر کسی کی پیروی ہدایت نہیں، کچھ لوگوں کی پیروی کرو تو وہ جہنم تک لے جاتے ہیں، اور ہر کسی کی پیروی ہدایت نہیں۔ ہر بولنے والا ناطق قرآن نہیں ہوتا، ہر بولنے والا ناطق قرآن نہیں ہوتا، کچھ آل محمد کے خلاف بھونک کر جہنم خرید لیتے ہیں۔ پتہ چلا ہر بولنے والا ناطق قرآن نہیں ہوتا، ہر انگوٹھی دینے والے کے لیے آیت نہیں نازل ہوتی، ہر انگوٹھی دینے والے کے لیے آیت نہیں آتی، ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے لیے قرآن کی صورتیں نہیں اترتی، ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم اللہ نہیں کھاتا، ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں۔ ہر کسی کا ذکر عبادت نہیں، ہر کسی کا ذکر عبادت نہیں، ہر کسی کا چہرہ عبادت نہیں، ہر کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ہر داڑھی والا مرد نہیں ہوتا۔ یقین نہیں آتا تو خیبر کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، ہر داڑھی والا مرد نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں ہر کوئی نبی کا سپاہی نہیں ہوتا، خندق میں دیکھ لیں، ایک تلوار نکلی ہے، وہ ہے حیدر کرار کی، تلوار سبھی کے پاس ہے لیکن سپاہی ہر کوئی نہیں، سبھی نے جنگ کے جو ہے سامان پہنے ہوئے لیکن ہر کوئی سپاہی نہیں۔ پتہ چلا میدان جنگ میں ہر کوئی نبی کا سپاہی نہیں ہوتا، ہر تلوار رکھنے والا لڑاکو نہیں ہوتا۔ جنگ احد دیکھ لیں، اور منبر رسول پہ ہر بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی منبر رسول پہ بندر بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آئیے، میں نے یہاں سے یہاں تک جو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اب یہ میں نے کیوں کہی، اب اس کا جو نتیجہ ہے آپ ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں کہ ہر ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا، ڈرائیور وہ ہوتا ہے جسے گاڑی چلانا آتا ہو۔ ہر علم کا دعوے دار عالم نہیں ہوتا، دعوے دار تب دعوے پہ علم پہ اترتا ہے جب زبان سے کہے کہ سلونی سلونی، عالم تب ہوتا ہے جب سلونی کے دعوے پہ کھڑا اترے۔ ہر آگے کھڑے رہنے والا امام نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے اگر آگے کھڑے رہ کے نماز پڑھانے والے رسول، اہل بیت اور اولاد اہل بیت ہو۔ کاش آپ بول پڑے۔ ہر نبی کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا، اور ہر صحابی رضی اللہ نہیں ہوتا۔ صحابی تب ہوتا ہے جب سلمان کی طرح کوئی رسول کو دیکھے، رضی اللہ تب ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا کو راضی کر جائے، رضی اللہ تب ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ اور ہر مانگنے والا فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے اگر دہلیز فاطمہ پہ مانگنے آ جائے۔ ہر کسی کی روٹیاں عرش پہ نہیں جاتی،
روٹیاں عرش پہ جاتی ہے اگر پکی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے ہو۔ ہر کسی کے احترام میں نبی ممبر نہیں چھوڑتے، رسول اپنا ممبر چھوڑتے ہیں احترام میں۔ اگر آنے والی سیدہ کائنات ہو، ہر کوئی قلم سے ذوالفقار کا کام نہیں لے سکتا، قلم ذوالفقار کا کام دیتی ہے اگر قلم چلانے والے حسن مجتبی ہو۔ ہر کوئی نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، کچھ لانتی بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نمازی ایسے ہیں جو ایک سجدے سے قیامت تک کی نمازیں بچا لیتے ہیں، ایک سجدے سے۔ حسین ابن علی کا ایک سجدہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ مولا حسین کے ایک سجدے نے قیامت تک کی جتنی نمازیں تھی سب بچا لی۔ اب یہاں پہ ہر کسی کے کپڑے جنت سے نہیں آتے، کپڑے آتے ہیں اگر فرمائش حسن حسین کی ہو۔ ہر کسی کا جھولا جبریل نہیں جھلاتے، جبریل جھولا جھلاتے ہیں اگر جھولے میں آرام فرما حسن حسین ہو۔ ہر کسی کی پیروی ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہے اگر پیروی آل محمد کی جائے۔ ہر بولنے والا ناطق قرآن نہیں ہوتا، ناطق قرآن ہوتا ہے اگر بولنے والے آل محمد ہو۔ ہر انگوٹھی دینے والے کے لیے آیت نہیں آتی، آیت آتی ہے اگر انگوٹھی علی زکوٰۃ میں دے دے، انگوٹھی اگر علی دے۔ ہر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم اللہ نہیں یاد کرتا، اللہ قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے اگر گھوڑا دوڑانے والے حیدر کرار ہو، اگر گھوڑا مولا کائنات کا ہو۔ ہر داڑھی رکھنے والا مرد نہیں ہوتا، مرد وہ ہوتا ہے جو خیبر میں علم اپنے ہاتھوں سے لے کے علم لے کر خیبر فتح کر۔ ہر داڑھی والا مرد اور ہر تلوار رکھنے والا لڑاکو نہیں ہوتا۔ خندق میں حیدر کرار نے ثابت کر دیا، لڑاکو وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آگے آ جائے۔ اور ہر ممبر رسول پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے اگر بیٹھنے والے علی اور اولاد علی ہو۔ کاش آپ میری محنت کو ذرا توجہ سے اور غور فرما کے سماعت فرمائیں۔ میری آواز ویسے بیٹھی ہوئی ہے لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک حقائق پہنچے۔ ہر ممبر رسول پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے اگر علی اور اس کی اولاد ہو، اگر علی اور اس کی اولاد ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بیٹھے گا تو یاد رکھنا اس نے اہل بیت کا حق غصب کیا۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کا خطبہ سنا، کیا فرماتے ہیں حضرت اس مسئلے میں؟ فرماتے ہیں کہ جی جب تک میں سیدھا چلوں تب تک تم میری پیروی کرنا، اور جب میں ادھر ادھر ہوں مجھے سیدھا کر دینا، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی مجھ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ ہدایت میرے بھولے بھالے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ہدایت اسی سے ملے گی، اسی سے ملے گی جسے قرآن نے ہادی کہا ہے، اس سے نہیں ملے گی کہ جس پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل کسی کا دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جہاں بھی حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے، خلافت کا پہلا خطبہ، وہاں پہ یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ بھائی دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں، تم نے مجھے بنایا، جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا۔ اب بھائی ہمیں ہادی ایسا تلاش کرنا چاہیے کہ جو کبھی بھی صراط مستقیم سے ہمیں نہ ہٹنے دے، خود تو کجا ہمیں بھی نہ ہٹنے دے صراط مستقیم سے، جس سے برائی کوسوں دور رہتی ہو۔ ہادی وہ ہو سکتا ہے جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہو، ہادی وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ ہادی بنائے، ہادی وہ ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، ہادی وہ ہو سکتا ہے۔ اور جو خود بیچارے 40 سال تک جنہیں پتہ نہ چلا ہو کہ اللہ کون ہے، حقیقی عبادت کس کی کرنی چاہیے، وہ بیچارے اگر وہاں آ کے بیٹھ جائے جہاں کے قابل نہ ہو تو پھر اسی قسم کے یہ خطبے دیں گے کہ بھائی جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، اور جب تک میں ادھر ادھر ہوں، جب بھی ادھر ادھر ہوں تو میری
اصلاح کرنا، مجھے سیدھا کر دینا. بس اسی طرح کے لوگوں کو خلیفہ ماننے کی وجہ سے، اسی طرح کے لوگوں کو خلیفہ رسول تسلیم کرنے کی وجہ سے امت نے اہل بیت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اسلام اتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہوئے اس راستے سے گزرا ہے کہ قیامت تک کی اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے، قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اور آج 28 صفر ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. میں مختصر مولا کے مصائب پڑھ کے بس آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. دیکھیں، دو ہستیاں ہیں کہ جسے ایک کو امیر کہا گیا، ایک کو غریب کہا گیا. جسے امیر کہا گیا وہ حسن مجتبی ہے، جسے غریب کہا گیا وہ حسین شہید کربلا ہیں. دیکھیں دونوں بھائیوں کی امیری اور غریبی دیکھیں کہ جسے رسول اللہ نے امیر حسن کہا تھا، امت نے اس حسن کو 2 کفن دیے، اور جسے رسول اللہ نے غریب حسین کہا تھا، امت نے کفن دینا تو ایک طرف جو کپڑے تن پہ تھے وہ بھی امت نے چھین لیے. جسے رسول اللہ نے امیر کہا تھا، امیری غریبی کا فرق دیکھیں دونوں کی. جسے رسول اللہ نے امیر کہا تھا اس کے جنازے پر تیر تھے، جسے رسول اللہ نے غریب کہا تھا اس کا جنازہ تیروں پر تھا. جسے رسول اللہ نے امیر کہا تھا اس کے جنازے پر تیر چلائے گئے، اور جسے غریب کہا تھا اس کا جنازہ تیروں پر آ گیا. جسے رسول اللہ نے غریب کہا تھا وہ حسین ہے، جسے امیر کہا تھا وہ حسن مجتبی ہے. میرے مولا حسن جو آپ نے اتنے مصائب اٹھائے ہیں، جسے امام امیر کہا گیا، جس امام کو امیر حسن کہا گیا، اس کا جنازہ رسول اللہ کی تربت سے واپس لوٹایا گیا، اور جسے غریب حسین کہا تھا اس کے لاش مبارک پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. امیری غریبی میں فرق دیکھیں آپ. جناب قاسم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 3 سال کی تھی جب میرے مولا حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کو جب آخری بار زہر دیا گیا، آپ کا کلیجہ، آپ کا جگر مبارک وہ کئی ٹکڑوں میں باہر آ گیا، کئی ٹکڑوں میں. یہ کتنا سخت زہر ہوگا کہ مولا کا جگر، مولا کا کلیجہ مبارک باہر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا، ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا. جناب قاسم علیہ السلام نے سر پہ خاک ڈالی، اپنا گریبان چاک کیا، اور سیدہ زینب عالیہ کی دہلیز پہ جا کے آپ نے رونا شروع کیا. رونے کی آواز آئی، آپ نے دستک دی دروازے پر. بی بی فضا نے فرمایا کہ کون ہے؟ خبردار کسی کی آواز اندر نہ آئے، ہوشیار ہو جاؤ کہ پہرے پہ عباس ہے. کوئی بھی اندر آنے کی جرت نہ کرنا، نہ اونچی آواز سے بات کرنا. اندر شہزادی علی کی ہے، پہرے پہ غازی عباس ہے. جیسے ہی سیدہ نے بی بی فضا نے یہ آواز دی تو جناب قاسم کی آواز رونے کی بلند ہو گئی. بلند آواز جب جناب زینب عالیہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اماں فضا، یہ جو بھی ہے اسے ڈانٹنا نہیں، اس کی آواز تو میرے قاسم سے ملتی ہے، اس کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے. آپ نے دروازہ کھولا تو یتیموں والا حلیہ بنا کے جناب قاسم دہلیز زینب عالیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ عرض کی اماں، بابا کا یہ حال ہے. جناب زینب عالیہ نے بی بی کلثوم سے فرمایا کہ کلثوم برقع پہنو. بی بی کلثوم نے بھی برقع پہنا اور زینب عالیہ نے بھی برقع پہنا. دونوں شہزادیوں نے برقع پہنا اور برقع پہن کر مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آئے. برقع پہن کر مولا حسن کے پاس آئے، برقع پہن کر شہزادیاں مولا حسن کے پاس آئے. اب آپ امیر غریب میں ذرا فرق دیکھیں کہ جسے رسول اللہ نے امیر کہا تھا اس کے پاس، اس کے جسم مبارک کے پاس
بہنیں برقع سمیت آئی، اور جسے رسول اللہ نے غریب کہا تھا اس حسین کے لاش مبارک کے پاس زینب عالیہ بغیر چادر کے آئی۔ بی بی زینب عالیہ نے مولا حسین کے جسم مبارک کے پاس آ کر 5 سوال کیے۔ بھائی حسین تیرا امامہ کہاں ہے؟ بھائی حسین تیری ابا کہاں ہے؟ بھائی حسین تیری قبا کہاں ہے؟ بھائی حسین تیری انگلی کہاں ہے؟ بھائی حسین تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ 5 سوال کیے۔ ایک سوال میرے مولا حسین علیہ السلام کا جو جسم تھا بغیر سر کا، اس سے آواز آئی۔ ایک ہی سوال زینب عالیہ سے کیا اس جسم مبارک میں کہ زینب تیری چادر کہاں ہے؟ آئین رداؤک یا اختی، کہ اے بہن تیری چادر کہاں ہے؟ تو جسے امیر کہا گیا تھا اس کے جنازے مبارک پہ، اس کے لاش مبارک پہ بہن آئی ہے برقعے کے ساتھ، اور جسے غریب کہا گیا تھا زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی تھی۔ میرے مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے اتنے باہر آئے، لوگوں نے اس کی تعداد بھی لکھی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تعداد کتنی تھی، بس میں جملہ بدل کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسے رسول اللہ نے امیر کہا تھا، جتنے اس کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے نا، جتنے امیر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، اتنے غریب حسین کے لاش مبارک کے ٹکڑے تھے۔ غریب حسین کے لاشے کے ٹکڑے تھے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بہت ہی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس خاندان نے بہت ہی دکھ درد جھیلے ہیں، لیکن امت کے لیے آپ نے صبر کیا۔ یہ خاندان صبر کرتا رہا۔ اس خاندان کے گھر کو جلایا گیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس خاندان کا حق غصب کیا گیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس کی رضا کے لیے اس خاندان کو باری باری زہر دیا گیا، اس خاندان نے صبر کیا گیا۔ اس خاندان کی شہزادیوں کے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تماچے مارے گئے، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس خاندان کے بیمار کو سید سجاد کو کوڑے مارے گئے، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس خاندان میں جسے اللہ نے امام بنایا تھا، جس خاندان میں اللہ نے اماموں کو رکھا تھا، زمانے کے امام کو مسلمانوں نے کوڑے مارے، مگر اس خاندان نے صبر کیا۔ پیاسا رکھا، اس خاندان نے صبر کیا۔ علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، خاندان نے صبر کیا۔ رسول اللہ کا جو چہرہ تھا، جو شبیہ تھی، اسے پامال کیا، علی اکبر کے لاشے کو پامال کیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے اور دیگر شہداء کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس خاندان نے صبر کیا۔ جناب قاسم کے لاشے کو پامال کیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ جناب علی اصغر کے حلق کو چھید دیا گیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ پانی مانگا تھا علی اصغر کے لیے، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا، پانی کے بجائے ان حرامیوں نے، ان ظالموں نے تیر دیا، اس خاندان نے صبر کیا۔ اس خاندان پہ ظلم و ستم کیے گئے، یہ خاندان صبر کرتا رہا۔ کربلا سے شام تک، شام سے زندان تک، کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے کوڑے مارے، کسی نے جلتے ہوئے انگارے پھینکے، کسی نے صدقہ پھینکا، کسی نے گالیاں دی، کسی نے تانے مارے، یہ خاندان صبر کرتا رہا۔ اگر یہ خاندان صبر نہ کرتا، آج زمانے میں نہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ علی ولی اللہ ہوتا۔ آج اگر قرآن، اسلام، دین، رسالت، ولایت، توحید ہے تو یہ اس خاندان کی صبر کی وجہ سے ہے، اس خاندان کی قربانی کی وجہ سے ہے، اس خاندان کے جو ہے اپنے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے صبر کیا، اس خاندان نے، یہ اس صبر کی قربانی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے تانے سنے لیکن صبر کیا، ظلم کیا، صبر کیا۔ اس خاندان نے، لوگوں نے ظلم کیا، رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا، یہ خاندان صبر کرتا رہا۔ اور اتنا ہی نہیں، سیدہ پہ جلتا دروازہ گرایا گیا، یہ خاندان پھر بھی صبر کرتا رہا۔ یاد رکھیں، شجاعت سے بڑھ کے صبر ہے۔ شجاعت ایک الگ ہنر ہے، اس سے بڑا جو ہنر ہے وہ ہے صبر۔ اور یہ خاندان میں وہ ایک بھی ہنر ایسا نہیں جو ان میں نہ ہو۔ اللہ نے جسے ہنر کہا،
وہ سارے ہنر اللہ نے اس خاندان میں رکھے، شجاعت بھی اللہ نے اس خاندان میں رکھی ہے۔ شجاعت ایسی ہے کہ یہ 2 انگلیوں سے در خیبر اڑا دیتے ہیں۔ صبر ایسا ہے کہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیں، یہ زبان سے شکوہ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ 6 مہینے کے بچے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی بارگاہ میں شکریہ کے سجدے ادا کرتے ہیں۔ یہ خاندان اگر نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا، مسجدیں ہوتی مگر اذانیں نہ ہوتی، قرآن کی تلاوتیں ہوتی مگر اس کے معنی تبدیل کر دیے ہوتے، اگر نمازیں ہوتی بھی تو نماز میں سجدے اللہ کو نہ ہوتے، کسی اور کو ہونا شروع ہو گئے ہوتے۔ آج اگر مسجدیں باقی ہے حقیقی طور پہ، آج اگر اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے تو صدقہ ہے زینب عالیہ کی چادر کا۔ آج اگر اسلام کا بول بالا ہے تو صدقہ ہے جناب علی اکبر کی جوانی کا۔ آج اگر اسلام کا بول بالا ہے تو صدقہ ہے جناب علی اصغر کی پیاس کا۔ آج اگر اسلام کا بول بالا ہے تو صدقہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی معصومیت کا اور زخمی کانوں کا۔ آج اگر اسلام کا بول بالا ہے، آج اگر ہمیں اسلام کو ماننا اور توحید و رسالت و ولایت کو قبول کرنا، اسے تسلیم کرنا نصیب ہو رہا ہے تو سید سجاد کے صبر کی وجہ سے نصیب ہو رہا ہے۔ اگر یہ خاندان نہ ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ بچتا، نہ محمد الرسول اللہ رہتا، نہ قرآن کی کوئی آج اہمیت ہوتی۔ آج اگر اسلام ہے تو اس خاندان کی وجہ سے ہے۔ قتل یزید اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن یاد رکھیں اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ مولا بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔